سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے، اس کے بعد ماہ رمضان میں داخل ہو، پھر اس کے بعد 22 دن روزہ رکھے، اس کے بعد پھر اللہ سے اگر شب قدر میں دعا کرے کہ اے خدا میں نے دلیل یہ ہے کہ میں نے اتنے مہینے کوشش کی، اب اس کوشش کے بدلے میں آنے والا جو سال ہو وہ میرے لیے ایسا سال لکھ دے جو گناہوں سے پاک ہو، آنے والا سال جو ہے وہ ایسا لکھ دے کہ برکت ہو، جس میں امام سے قریبی ہو۔ یہ طریقہ ہے۔ ایک سلوات بھیجو ماہ مبارک رمضان میں اخلاق پہ جو عمل کرے، اپنے اخلاق کو درست کرے، اس کا الگ سے ثواب ہے۔ ایسا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان، 2 مہینے بعد جو آنا ہے، لیکن شروعات ماہ رجب سے ہوگی۔ اور اخلاق ایسی چیز ہے کہ جیسے دنیا میں انسان آیا ہے، بس چند اخلاق تو میں کئی دفعہ مجلس پڑھ چکا ہوں، جس میں چند منٹ اس کے بعد جو ہے ایک نتیجہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اخلاق ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خود اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ انسان کی 2 طرح کی خلقت ہے، ایک اس دنیا میں آنا ہے، تو اس دنیا میں جو آنا ہے وہ ظاہر کیا ہوگا انسان کا، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کس انسان کا ہاتھ کیسا ہوگا، پیر کیسا ہوگا، ناک کیسی ہوگی، آنکھ کیسا ہوگا، سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی صحیح و سالم ہوگا، کسی کی ایک آنکھ خراب ہوگی، نہیں خراب ہوگی، سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے پیچھے بھی بہت ساری تفصیل ہے اس کو چھوڑتے ہوئے، لیکن جب اس دنیا سے انسان جائے گا تب کیسا ہوگا، یہ اللہ عادل ہے، یہ پورا انسان کے اوپر دے دیا ہے، جیسا چاہو بنا لو۔ تب انسان کے اوپر ہو گیا، جیسا چاہے بنا لے۔ یہ علم الاخلاق کے اندر بحث ہوتی ہے کہ کیسے انسان اپنے آپ کو بہترین بنائے۔ تب ایک دفعہ مجلس میں بیان کیا تھا، بس اس کو ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ انسان کے اندر قوہ شہویہ ہے، شہوت، اس کو بیلنس کر کے رکھنا، میانہ روی میں رکھنا۔ قوہ وہمیہ ہے، جس سے انسان تدبیر کرتا ہے، اس کو میانہ روی میں رکھنا۔ قوہ غضبیہ ہے، جس سے انسان غصہ کر سکتا ہے، اس کو میانہ روی میں رکھنا، صحیح طریقے سے رکھنا۔ اور اس تینوں قوت کو استعمال صحیح طریقے سے کرنے کے لیے قوہ عقلیہ کا استعمال کرے انسان، بیان کیا جا چکا ہے تفصیل کے ساتھ ایک مجلس میں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے، یہ بھی بیان کی جا چکی ہے کہ انسان کا 3 طریقے کا تعلق ہے۔ اپنے خدا کے ساتھ تعلق، خود اپنے آپ سے تعلق، دوسرے مخلوق کے ساتھ تعلق، جس کے اندر انسانوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہو سکتا ہے، اور دوسرے جانوروں کے ساتھ، چرند پرند کے ساتھ۔ اس سب کو بہترین بنائے انسان کوشش کرے۔ تو یہ سارے اخلاقیات جو ہیں، جیسے رسول خدا کی حدیث ہے، کہ مجھے اخلاق کو اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی مبعوث بالرسالت اس لیے کیا گیا کہ اخلاق کو اعلیٰ ترین منزل پہ لے کے جائیں۔ تو رسول خدا کے اخلاق کو کیسے سمجھا جائے، رسول خدا کے اخلاق کو کیسے سمجھا جائے، تو انسان کے 3 طریقے کی حالت ہو سکتی ہے، غور فرمائیے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر محفل میں بیٹھا ہو، مجلس میں بیٹھا ہو، اس کو کوئی اچھی بات بیان کی جائے تو اس کو سن لے، سننے کی صلاحیت ہو، سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ حال ہے۔ باہر نکلے تو عمل ہو سکتا ہے نہیں کر پائے، تو یہ انسان کا حال چل رہا ہے جو پریزنٹ میں ہے۔ اس کے بعد دوسری کیفیت انسان کی جو ہے وہ ہے ملکہ۔ ملکہ وہ ہے کہ جو انسان محنت کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، وہی انسان کی حقیقت ہوگی۔ تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کی ذات ہے۔ ذات کو سمجھنے کے لیے علماء اس طریقے سے بیان کرتے ہیں علم الاخلاق کے اندر کہ مثال کے طور پہ نمکینیت جو ہے وہ نمک کا ملکہ نہیں ہے، بلکہ نمک کی ذات ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا سائنسداں ہو جو نمک سے نمکینیت کو نکال دے تو نمک کی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ کوئی چینی سے اگر اس کی پوری ساری کی ساری مٹھاس کو نکال دے تو چینی کی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ صحیح بات ہے نا؟
تو اسی طریقے سے رسول خدا کے بارے میں یہ ملتا ہے قرآن کریم کی روشنی میں کہ اخلاقیات رسول خدا کی زندگی میں ملکہ نہیں ہے کہ رسول خدا کی ذات الگ ہے اخلاقیات الگ ہے، نہ بلکہ رسول خدا کی ذات ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اخلاق رسول خدا کی ذات ہے. اب دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر رسول خدا کی ذات پہ کیوں حملہ کیا جا رہا ہے؟ کسی کے بھی ذریعے سے، چاہے وسیم رضوی ہو چاہے کوئی بھی ہو، قرآن کریم کے اوپر کیوں حملہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اصل جو حقیقت ہے جہاں سے ساری کی ساری اخلاقیات نکلتی ہے وہ ذات سے نکلتی ہے، ملکہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ جس کے اندر ذات میں ہو اخلاقیات. رسول خدا کی ذات میں اخلاقیات، جس کی وجہ سے خدا کہتا ہے کہ اسی وجہ سے انہیں مبعوث بر رسالت کیا گیا. اگر ان کے اوپر اگر کوئی چاہے کہ کسی طرح سے کردار کے اندر کوئی برائی نکالنے کی کوشش کرے تو نہیں نکال سکتا ہے. علماء نے ہر چیز کا جواب دے کے رکھا ہوا ہے. تو چونکہ آپ سامنے سے آ کے بحث نہیں کر سکتے ہیں، جمعہ میں مولانا نے بیان کیا کہ اسلام ایسا مذہب ہے اہل بیت علیہ السلام نے جو دیا کہ جو انسان، جس کو اہل بیت علیہ السلام نے آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ جو انسان بھی چاہے جیسا بھی چاہے آگے سوال کر لے. تو جب سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے ظالم کے اندر، دشمن کے اندر، تو پھر دشمن ایسی چیز کے طرف سے حملہ کرتا ہے کہ پھر کسی نہ کسی طرح سے بدنام کر دے. تو اگر بدنامی کے راستے کو دشمن اپنا لے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دشمن پہلے ہی اس کو معلوم چل چکا ہے کہ اب عقل کے ذریعے سے کسی بھی طرح سے جیتا نہیں جا سکتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس وجہ سے جس کے اوپر پورا درس چل رہا ہے رسول خدا، دنیا کو رسول خدا کے اخلاقیات کی ضرورت. ہر سنیچر کو درس 8 بجے سے ہم چھوڑ کے آئے ہیں، تو اس پہ درس چل رہا ہے کہ رسول خدا کے اخلاقیات میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے. تو رسول خدا کے اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے ان کا خدا سے رابطہ نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی اور بیان کر سکتا ہے عالم میں سے کوئی بھی ہو. رسول خدا جانتے ہیں، کوئی امام جانتے ہوں گے اگر اللہ نے علم دیا ہوگا تو، کہ کیا رابطہ ہے رسول خدا کا اللہ سے. ان کا خود اپنے آپ سے رابطہ بھی ہم نہ جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں. تو روایت کے روشنی میں جو بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا کا دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا رابطہ تھا، چرند پرند کے ساتھ کیا رابطہ تھا، یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے. تو اس سے متعلق جو گفتگو چل رہی ہے درس میں، اگر کوئی چاہے تو ہم لنک بھیج دیں گے، اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. وقار صاحب کرتے ہیں اٹینڈ بہرحال. تو اس میں کیا ہے کہ رسول خدا کے جنگ کے اخلاقیات کیا کیا ہیں. اس لیے کہ جب کسی نے بدنام کرنا چاہا تو کہا کہ جنگ کے ذریعے سے پھیلا ہے اسلام. تو رسول خدا کے جنگ کے اخلاقیات میں کس طریقے سے رسول خدا جنگ کے پہلے اپنے سپاہیوں سے بیعت لیتے تھے کہ جنگ کیسے کرنی ہے، جنگ کیوں کی جاتی ہے، کب تک حملہ کرنا ہے، جنگ میں کس کس پہ حملہ کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کی تفصیلات پہ بحث ہو رہی ہے. ایک سروات جہاں سے متعلق بس ایک فقہی مسئلہ جو سب کے جاننے کے لیے ہے، اور پھر مجلس آگے امام نقی علیہ السلام کی طرف کہ ابھی آپ نے سوز کے اندر سنا کہ غسل و کفن دیا گیا. تو امام تو شہید ہوئے تھے، تو شہید کو تو غسل و کفن نہیں ہوتا ہے، تو کیسے غسل و کفن دے دیا گیا. امام علی کو بھی غسل و کفن دیا گیا، تو امام علی بھی شہید تھے، تو شہید کو تو غسل و کفن نہیں ہوتا ہے. نہیں، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ ایسے شہید کو غسل و کفن نہیں ہوتا ہے جو جنگ کے میدان میں دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے جس کو حملہ لگے اور اس حملے کے نتیجے میں وہیں پہ اس کا انتقال ہو جائے، وہیں پہ شہید ہو جائے، صرف اس کو غسل و کفن نہیں ہے. باقی اگر مثال کے طور پہ جنگ چل رہی ہے، کوئی انسان ہے جو تیمارداری کے لیے گیا ہے، جو دشمنوں کو مرہم پٹی کے لیے گیا ہے، حملے میں نہیں ہے، فوج سے لڑ نہیں رہا ہے، اس کی طرف اگر کوئی تیر آگے لگ جائے تو اس کے لیے بھی غسل و کفن ہے. صرف اس کے لیے نہیں ہے غسل و کفن ضروری کہ جو جنگ کے اندر جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک جگہ یہ ہوا تھا کہ زنجیر زنی کسی نے ایسے کی کہ انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے کہا تو شہید ہے، دفنا دیا. کسی کا عزاداری میں انتقال ہو گیا تو کہہ دیا کہ شہید ہے، ایسے ہی دفنا دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو
فقہی مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے. بہرحال میرا خود فقہی مسئلہ اور کمزور ہے. ایک درود بھیجو صلی علی محمد. ایک اور سلوات آرا کے مجمع کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اب دیکھیے مجمع کی بات بہت ضروری ہے. ابھی پٹنہ میں تو 2 مہینہ پہلے غالباً تقی آغا آئے ہوئے تھے. تقی آغا صاحب کو ہر کوئی جانتا ہے, ہندوستان کے بڑے عالم میں سے ہیں. تو انہوں نے پٹنہ کے بارے میں یہ کہا, مجمع کے بارے میں مجلس پڑھنے کے بعد, کہ ہم نے پورے ہندوستان میں بہت جگہ مجلسیں پڑھی ہیں, پٹنہ میں کافی سالوں کے بعد آئے ہیں. پر حج بھر میں آئے تھے, بہت چھوٹے تھے, ہم کو یاد بھی نہیں ہے, اس میں ہم تھے لیکن ہم کو یاد نہیں ہے, کبھی ان سے میری بات نہیں ہوئی تھی. بہرحال تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے پٹنہ کے مجمع کی بہت تعریف کی. بولا کہ ہم نے کشمیر کے بعد اگر کہیں مجمع دیکھا ہے جو اس طریقے سے مجلس کو سنتا ہے, وہ پٹنہ کا مجمع ہے. اب بہت جگہ مجلس پڑھی ہے, اور ہم ایسے عالم ہیں کہ ہم کو ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی تعریف کر کے ہم کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. اب ممبر سے انہوں نے نہیں کہا, الگ سے جو جوان لوگ تھے 4-5 لوگ, اس کے بیچ میں ان کے بیچ میں وہ کہہ رہے تھے. تو ہم نے ان سے آرا کے مجمع کی بات کی کہ ہمارے یہاں کا مجمع ایسا ہے. تو میں نے جب ان کو تفصیل بتائی آرا کے مجمع کی تو اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کا وطن کتنا دور ہے آرا یہاں سے, اگر جا سکتے ہیں تو چلیے ہو کے آتے ہیں مل کر کے لوگوں سے. تو ہم نے کہا گاڑی سے 2-3 گھنٹہ لگ جائے گا, تو وقت زیادہ تھا, اس وجہ سے وہ آ نہیں پائے. لہٰذا آرا کا مجمع اسی لیے ہم کو بہت پسند ہے. آرا کے مجمع کے آگے آپ منطق کی بات کر سکتے ہیں, فلسفے کی بات کر سکتے ہیں, اگر چاہیے گا جس کو جتنا علم ہو, ہم کو تو اتنا نہیں ہے. بہرحال اگر چاہیے گا کوئی ایسی بات کر دے مجمع کے سامنے جو مجمع کو بہکا کے لے جائے, تو مجمع وہ بھی سن لے گا, اب وہ آپ کو سمجھ لے گا آپ کتنے بہکے ہوئے ہیں. تو یہ مجمع کی تعریف ہے. مجمع کے بارے میں بھی بولنا چاہیے کبھی کبھی انسان کو. ایک صلوات پڑھ اپنے وطن کے مجمع سے وہی پریشان رہتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجمع اصل میں ہے کیسا. اب ہم اگر اپنے ہی وطن کی 4 جگہ جا کے برائی کریں کہ میرے یہاں کے لوگ تو ایسے ہیں ویسے ہیں, مطلب ہم خود ایسے ہیں کہ اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہیں, تو آپ کے ساتھ کیا وفادار ہوں گے. ایک صلوات پڑھیے بابا. تو یہ بات ہوئی رسول خدا کے اخلاقیات سے متعلق. تو اس کے بعد جو ہے رسول خدا سے یہ جو چیز چلی امام علی کے ذریعے سے, امامت کا پورا سلسلہ ہے. تو امامت کے سلسلے میں دیکھیے بہت بڑی قربانی ہے جس کا بیان کرنا بہت ضروری ہے. علماء بیان کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے واقعہ یہ ہے, لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام علی نے کیوں نہیں آواز اٹھائی. تو اس کو سمجھنے کے واقعہ یہ ہے کہ رسول خدا یا غالباً امام علی کے پاس 2 ماں لے کے آئی, اپنے ایک بچہ ہے, 2 ماں ہیں, سب کا سنا ہوا واقعہ ہے. پوچھا گیا کہ حقیقت میں ماں کون ہے, کیسے پتہ چلے. تو کہا کہ اس کو قتل کر دو, 2 حصہ ہو جائے گا, آدھا آدھا لے لو. تو جب یہ سنا تو اصل جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا کہ ہم کو نہیں چاہیے, میرا بچہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حقیقی ماں ہوتی ہے, جس کے دل میں محبت ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ بچہ میرا بچہ ہے. بس یہی اسلام کی تاریخ کے ساتھ ہوا ہے کہ امام کے سامنے خلافت موجود ہے, ہر امام کے سامنے, لیکن اگر اس کو تلوار کے ذریعے سے لیا جائے گا تو پھر جتنا خوریزی ہوئی ہے اس سے بہت زیادہ خوریزی ہوگی, اسلام بچ نہیں پائے گا. اور جس کو اسلام سے حقیقی محبت ہے وہ چاہے گا کہ اسلام بچ جائے, خلافت کسی کے بھی پاس رہے. تب اسلام کے 2 طرح کے دشمن ہیں. ایک ایسے دشمن ہیں کہ جن کے سامنا سامنے جہاد ہے, جو یہ کہہ کے آئے کہ اسلام کا دشمن ہے, جو یہ کہہ کے آئے کہ امام علی کو قتل کرنے آئے ہیں. مثال کے طور پہ جب دروازہ جلایا گیا تو اگر دشمن یہ کہہ کے آتا کہ ہم رسول خدا کے بیٹی کے خلاف ہیں, تو پھر دیکھتی تاریخ کے کتنا دیر ٹک پاتا ہے, کتنا سیکنڈ یا کتنا منٹ ٹک پاتا ہے وہاں پہ. لیکن بعض اوقات اسلام کا دشمن یہ دعویٰ لے کے آتا ہے کہ ہم یہ کام اسلام ہی کے لیے کر رہے ہیں. یہی چیز سارے امام نے دیکھی ہے, ہر امام کے سامنے یہی مسئلہ ہے. امام علی کے سامنے یہی مسئلہ ہے کہ اسلام کے نام پہ کیا جا رہا ہے,
اب اگر کچھ بول دیں گے تو پھر اسلام پہ بات آ جائے گی، تو نہیں بول سکتے ہیں، خاموش ہیں. تو ویسا ہی زمانہ امام نقی علیہ السلام کو درود بھیجو. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے عوام کو بچانے کی ذمہ داری جو تھی وہ امام کے پاس تھی، کہ کیسے اس کے باوجود عوام جو گمراہ ہے، عوام کو نہیں معلوم ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو آج کے زمانے میں وہی کام علماء کا ہے کہ ان جو لوگ گمراہ ہیں، جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حقیقی کون ہے غیر حقیقی کون ہے، تو مجمع کی آنکھ کھول دی جائے تاکہ مجمع سمجھ لے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. تو اس کام کو ہر امام نے انجام دیا. مثال کے طور پہ ہارون رشید کے زمانے میں امام رضا علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یہی بات جو ہے امام تقی علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام کے بھی زمانے میں ہے. خاص کر کے امام نقی علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ آپ کو ایسی جگہ جیسے سامرہ میں رکھا گیا، سب کو معلوم ہے سامرہ میں تھے امام، تو سامرہ میں کیوں رکھا گیا؟ مدینے سے اب آپ یہ سوچئے کہ اگر عام انسان کی طرح میری طرح کوئی انسان عبادت گزار ہو تو کتنی بھی عبادت کر لے اس سے حاکم کو کیا پریشانی ہے؟ حاکم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم عبادت کریں گے تو عبادت کرے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ اس وجہ سے ہے امام سے کیونکہ امام ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں معاشرے کا. لوگوں کو کچل دیا جائے اسلام کے نام پہ، اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہی چیز آج کے زمانے میں بھی ہے کہ اگر کوئی تفسیر بیان کرے، اخلاقیات بیان کرے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پورے ہندوستان، پاکستان، دنیا میں کوئی خطرہ نہیں ہے. سعودی عرب کے خلاف کیوں نہیں بولتا ہے امریکہ؟ سینکشن کیوں نہیں لگایا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کے یہاں روحانیت کے اوپر بھلے زور ہو، نماز کے اوپر زور ہو، لیکن روحانیت وہ نہیں ہے. جبکہ حافظ کے حافظ تیار کیے جا رہے ہوں لیکن ظلم کے خلاف بولنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر. تو جو ظلم کے خلاف بولے گا جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑا ہوگا. تو یہ دیکھنے کا ایک طریقہ ہے تاریخ کے اندر کہ ظالم جو ہو، زمانے کا سب سے بڑا ظالم و جابر ہو، جو معاشرے کا سب سے بڑا بدماش ہو، اس کو دیکھیے کہ وہ خلاف کس کے ہے. جس کے خلاف ہے سمجھ لیجئے کہ وہ حق بول رہا ہے. یہی طریقہ ہے. آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا ایروگنس ہے جس کے پاس، وہ کون ہے؟ امریکہ ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس ایروگنس تو نہیں ہے. تو اس کے خلاف کون بول رہا ہے؟ جو بولے گا اس کے خلاف سینکشن لگے گا. تب دیکھ لے انسان کون حق پہ ہے. اور اس کے یہاں جو ہے روحانیت کے طرف کتنا زور ہے، حقیقی اسلام کہاں ہے، سب کے سامنے بات کھل کے واضح ہو جاتی ہے. تو یہاں سے خالی کھل جاتی ہے کہ جب بولا کہ آئی ایس کو ہم نے حملہ کیا اور ایسے کیا اور ویسے کیا، تو بھائی جو سب سے پہلے جو فوج گئی تھی قدس فورس، اس کے کمانڈر کو تم نے مار دیا، قاسم سلیمانی کو، تو تمہارا دعویٰ کہاں گیا کہ تم دہشت گردی کے خلاف تھے؟ تو پورے دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا. تو سامرہ میں یہ بات تھی کہ نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے، جو غلام تھے، ترک سے لائے گئے تھے اور دوسرے علاقوں سے، ان کو وہاں رکھا گیا تھا جو اسلام کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں تھے. تو چونکہ زیادہ نہیں جانتے تھے اس وجہ سے وہاں امام کو رکھا گیا کہ جو پہلے سے جاننے والے امام کے چاہنے والے ہیں، تو ان کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ امام کی تعلیمات کے ذریعے سے وہ لوگ کسی طرح کی بغاوت کر لیں. اس کا ڈر تھا، ظالم کو اس کا ڈر تھا. جبکہ امام، اگر اس کے پیچھے بہت ساری مطلب امام نقی علیہ السلام کی تاریخ موجود ہے کچھ حد تک. امام عسکری علیہ السلام کی اور کم موجود ہے، امام نقی علیہ السلام کی بہت کم موجود ہے. شہادت سے متعلق زیادہ روایت نہیں ملتی ہے، لیکن کچھ تاریخ کے اندر کچھ باتیں موجود ہیں. اس کے اندر یہ ہے، مثال کے طور پہ متوکل کے بارے میں تو محرم کی مجلس میں بھی بتایا تھا مولانا نے کہ کتنا بڑا ظالم تھا. تو اس کے بارے میں یہ ملتا ہے، سوز میں بھی آپ نے سنا کہ اس کو روضہ امام حسین سے اتنا ڈر تھا اس زمانے میں. آج تو جو روضہ امام حسین کا کرشمہ ہے دنیا دیکھ رہی ہے، آج کتنا ڈر ہوگا، آج کیا کیا پلاننگ ہوگی. اس زمانے میں اس نے یہ پلاننگ کی کہ یہ بھیجا اپنے چاہنے والے کو، ایک جو وہ بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا یہودی سے، اس کو بھیجا کہ تم جا کے ہل چلاؤ. تو کھیتی کرنے کے لیے بھیجا، تو جب ہر طرف کھیتی کی گئی تو جب خبر کی باری آئی تو اونٹ نہیں آگے بڑھ رہا ہے.
اس کو پتہ نہیں ہے کیا ہے، حقیقت جانتا نہیں ہے، اونٹ نہیں آگے بڑھا، تو پھر وہاں کے حبشی غلاموں کو بھیجا، بولا کہ اس کے آگے ہل چلاؤ، تو ان لوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں چلائیں گے، تو خبر ہے یہاں نہیں چلا سکتے ہیں، یہاں فرزند رسول کی خبر ہے۔ تو جب یہ سنا تو پھر اس کے ذہن میں بات آئی، بہرحال جو بھی رہا، پھر اس کے بعد اس کو حکم ملا کہ تم نہر کاٹ کے لے آؤ، یعنی جو نہر فرات ہے اس کو کاٹ کے اس کا پانی جو ہے خبر کی طرف سے گزار دو تاکہ خبر کا نشان مٹ جائے۔ تو نہر کو بھی کاٹا گیا، لیکن خبر کا پانی آیا تو خبر جو ہے وہ خوش کی خوش رہی۔ پانی نے بھی منع کر دیا، پانی کو بھی احساس ہوگا کہ میں نے تو بہت زیادہ ظلم کر دیا ہے، تو پانی کو بھی احساس ہوگا کہ میرے وجہ سے، چونکہ پانی کے وجہ سے اتنا ظلم ہوا ہے، تو پانی نے بھی آخر میں ہاتھ جوڑ لیا ہوگا کہ مولا اب نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے، کربلا میں عاشور کے دن ہم نہیں آ سکے، اجازت ملتی تو اس دن بھی ہم آ جاتے ہیں، لیکن آج ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پانی نے بھی انکار کر دیا، تو خبر اس طرح سے محفوظ رہ گئی، لیکن اتنا بڑا ظالم تھا۔ اور امام نفی علیہ السلام کے زمانے میں اس کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کو مذاق کا بہت شوق تھا، تو مذاق میں یہ کرتا تھا کہ اپنے یہاں دربار کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شیر چھوڑ دیتا تھا، سانپ چھوڑ دیتا تھا، گھڑے میں بچھو بھر کے گھڑا پھوڑوا دیتا تھا تاکہ لوگ پریشان ہو جائیں، اس کو ہنسنے کا موقع، بہت طرح کی چیز تھی اس کے اندر برائی۔ تو ایسے انسان کے سامنے جو اس کے اندر انسانیت کی قدر نہیں تھی، جس کے اندر ظاہراً بھی انسانیت کی قدر نہیں تھی، اور امام کا مقابلہ ہے، تو امام نے اس زمانے میں سامرہ کے اندر اپنے چاہنے والوں کو ایسا جمع کیا کہ وہاں سے پھر وہاں ایک امام کے چاہنے والوں کا، شیعوں کا ایک گروہ بن گیا جو امام کی انفارمیشن کو دوسرے جگہ پہنچانے لگا، اور دوسرے جگہ سے خط آنے لگا۔ امام کے چاہنے والے اتنا پھیلے ہوئے تھے اس وجہ سے کہ ایک جگہ نہیں تھے، جیسے 5ویں 6ٹھے امام کے زمانے میں ایک جگہ تھے چاہنے والے، تو ابھی ایک جگہ نہیں تھے، قتل کیا جا رہا تھا تو منتشر ہو چکے تھے، اور بہت زیادہ منتشر ہو چکے تھے، تو ہر جگہ سے خط آتا تھا امام کے لیے، تو وہ چاہنے والے کار فرما ہوئے۔ تو یہ کام امام نے ظالم حکومت کے اندر ساری کی ساری بندشوں کے بعد یہ کام کیا ہے۔ تو یہ امام کی خصوصیت ہوتی تھی کہ اسلام کو بچانے کے لیے کبھی بھی خاموش نہیں ہوتے تھے، جس طریقے سے بھی کام ہو۔ اس میں کتاب ہے 250 سالہ انسان آیت اللہ خامنئی نے جو درس دیے، تو اس کتاب کے بارے میں ملتا ہے کہ علماء سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آیت اللہ خامنئی نے اتنی ساری ذمہ داریوں کے باوجود اتنے بہترین دروس دیے ہیں کہ کتاب اپنے میں ایک پہچان ہے، کہ اس کے اندر نتائج کا انبار لگا دیا ہے آیت اللہ خامنئی نے، کہ کیسے ہر امام نے حکومت سازی کے لیے کام کیا ہے، کیسے ہر امام نے ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم بادشاہ کے ہوتے ہوئے بھی اصل جو مقصد تھا، مثال کے طور پہ سیرت بیان کی جا سکتی ہے امام کی، جس کے اندر الگ الگ واقعات بیان کیے جائیں کہ امام کے زمانے میں یہ ایک واقعہ تھا، یہ ایک واقعہ تھا، لیکن سیرت بیان کرنے کا یہ طریقہ کہ کس طریقے سے ہر امام اپنے زمانے کے بادشاہ کے خلاف اور حکومت سازی کے راستے پر گامزن تھے، یہ کام کیا ہے۔ بہت مشکل کام ہے یہ آیت اللہ خامنئی کا۔ صلوات بھیجیں محمد والے اور خود امام کا جو کھیت تھا اس سے امام اخراجات پورا کیا کرتے تھے اپنے چاہنے والوں کی، اپنے چاہنے والوں کا جتنا خرچہ پورا کیا کرتے تھے امام، سب کا خیال رکھا کرتے تھے، اور وہاں بھی ان کی اس طریقے سے شہرت ہوئی کہ پھر ظالم پریشان ہونے لگا۔ اور ایک اور بات ہے امام کے زمانے کی کہ امام کے زمانے میں حکومت کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہی، ایک حکومت نہیں رہی ہے، 6 خلفاء بدلے ہیں۔ اس میں سے جو متوکل تھا اس کو قتل کیا ہے خود اس کے بیٹے نے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے واقعہ، خود اس کے بیٹے نے۔ کیوں قتل کیا؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بولتا تھا، تو اس نے جناب سیدہ کے خلاف کچھ کہا، تو اس کے بیٹے نے پتہ لگوایا کہ فتویٰ کیا ہے، تو ان کو جو ہے اس زمانے کے علماء نے کہا کہ اس پہ قتل کا فتویٰ ہے، اس کو قتل کر دینا واجب ہے۔ تو لیکن جو بیٹا اپنے باپ کا قتل کرے بھلے واجب ہو، اس کی حیات کم ہو جاتی ہے۔ اس نے بولا لیکن اس کے باوجود ہم اہل بیت علیہ السلام کو کوئی گالیاں دے نہیں سن سکتے ہیں، تو اس نے قتل کر دیا اپنے باپ کا۔ یہ چاہنے والا تھا امام کا، اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، اس نے قتل کر دیا، اور پھر 6 مہینہ زندہ رہا، دنیا سے گزر گیا۔ تو اس 6 مہینے کی مدت میں صرف امام کو تھوڑا آرام تھا، باقیہ پھر ظلم تھا، تو قید کر دیا گیا امام کو۔ لیکن قید جب متوکل کے زمانے میں امام قید تھے
تو جب اس کے بیٹے نے قتل کیا تو امام کے پاس اب آپشن تھا کہ ہم چاہیں تو اب آزاد ہو کر کے واپس مدینہ لوٹیں یا اپنے آپ کو زیادہ جو ہے حکومت کی طرف لے کے آئیں، لیکن امام نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر تاریخ لکھ دیتی کہ امام قتل میں سازش میں، جیسے قتل عثمان کا جو ہے کہ نہیں دھبا امام علی کو لگانے کی کوشش کی گئی، اس طریقے سے امام نقی کا ساتھ بھی ہو جاتا. لیکن اس کے باوجود امام نے کنٹرول کیا، قابو میں رکھا. کیوں قابو میں رکھا؟ اس چیز کو کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے خلیفہ بنانے کے لیے سوچنے لگے، اس وجہ سے کہ بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ لکھ دے کہ خون کے اوپر پیدا کی پھیلایا گیا ہے اسلام. نہیں، بلکہ حقیقی جو امام ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسلام باقی رہ جائے، ہم بھلے قید میں رہیں. ایک شروعات ہے جو محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور شروعات ہے اللہم صلی علی محمد. اور امام کی عبادت، امام کا علم عبادت کے بارے میں ملتا ہے کہ متوکل نے ایک زمانے میں جب اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ امام کو قتل کر دے، تو ان سپاہیوں نے دیکھا کہ امام اپنے گھر میں عبادت کر رہے ہیں. اور یہ سپاہی جب دیوار پھاند کر کے جب پہنچے امام کے پاس تو ایسے عبادت کر رہے تھے امام اس کیفیت سے کہ ان کے پھاندنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا امام کے اوپر. اگر کوئی نارمل عبادت گزار ہو، اس کے اوپر جان لیوا حملے کی کوشش کی جائے تو سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگے گا، لیکن امام ایک دم جس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے. بیکاز حقیقت یہ ہے کہ اصل میں جو امام ہوتے ہیں ان کی عبادت جو ہوتی ہے وہ حقیقی عبادت ہوتی ہے. جو حقیقت میں عبادت کرے خدا کی، جب یہ کہہ دے اللہ اکبر تو پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ وجہ تھی. تب اس کے سپاہیوں نے دیکھا تو ان کے بھی دل پسیج گئے. تو جا کے جب یہ متوکل سے بتایا تو سوچے کتنا بڑا بدبخت ہے. اس کے باوجود، اس کے بارے میں آیت اللہ خامنہی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اس نے امام کا احترام کیا ہے. اتنا بدبخت ہونے کے باوجود احترام کیا ہے. سمجھیے کہ کس اعلیٰ ترین منزل پر ہوں گے اخلاقیات کے کہ ایسا ظالم احترام کر دے، کس طریقے سے عمل کیا ہوگا. تو یہاں پہ آیت اللہ خامنہی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات عباسی خلیفہ ایسے ہوتے تھے کہ جن کو یہ یقین ہو جاتا تھا کہ اس بات کو ایک اور واقعہ میں بیان کیا ہے. وہ واقعہ ایسے ہے کہ ایک خلیفہ کے امام نقی علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اس کے بعد کے خلیفہ نے جب اس نے دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی شہرت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس نے کہا کہ جمعے کے خطبے میں کہو کہ اہل بیت علیہ السلام ہی حقیقی جو ہیں وہ حاکم ہیں، حق جو ہے انہی کے ساتھ ہے. اس طریقے سے، اور یہ خط موجود ہے، حقیقی حاکم نہیں لکھا ہوا ہے، یعنی حق انہی کے ساتھ ہے. تو اس کے وزیر نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ جمعے کے خطبے میں کہلوا دیجیے گا اپنے یہاں دربار میں تو چاہنے والے آپ ہی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. ان کے یہ کہہ کر کے کہ تو جمعے کے خطبے میں اعلان ہوا ہے کہ حق ان کے ساتھ ہے تو ان کو حکومت دو. تو پھر حاکم نے دوسرا خط لکھ کے اس خط کو کینسل کروا دیا. اس کے بعد آیت اللہ خامنہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات عباسی خلیفہ کو معلوم چل جاتا ہے، جیسے ہارون رشید کا خود کا اعتراف ہے کہ حق آپ کے ساتھ ہے امام رضا کے سامنے، اعتراف ہو جانے کے بعد بھی صحیح راستے پہ اس لیے نہیں آتے تھے حکومت کی محبت. تو جیسے عباسی خلیفہ کے لیے حکومت کی محبت تھی، عام انسانوں کے لیے کوئی اور محبت ہوتی ہے. عام انسان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پہ حقیقی میں اب صحیح راستے پہ آ جانا چاہیے، لیکن کوئی نہ کوئی چیز پکڑ لیتی ہے ہر بار. تو میرے لیے بہت آسان ہے کہ ہم عباسی خلیفہ کو بیٹھ کے کریٹیسائز کر دیں، لیکن ہم کو اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے گا کہ میرے لیے وہ کون سی چیز ہے جو ہم کو روک رہی ہے خدا کے راستے پہ چلنے سے. ایک درود بھیجو. امام کا علم، امام کی عمر 6 سال ہے. 6 سال کی عمر میں جو سب سے بڑا عرب کا عالم ہے کہہ دیا گیا کہ ان کے شاگردی میں دے دو، اور ان کے شاگردی میں امام کو دے دیا گیا، اسے سپرد کر دیا گیا کہ ان کو سکھاؤ. بعد میں سوچتا ہوگا کہاں میرا پالا پڑا ہے، تو اس نے بول دیا، امام کو بھیج دیا کہ سکھاؤ. اب اس سے بعد میں امام اس کے ساتھ رہنے لگے. کچھ دن کے بعد کسی نے بولا کہ تمہارا ہاشمی غلام کیسا ہے اس عالم سے، تو اس نے کہا کہ ہاشمی غلام نہیں کہو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں سکھاتا ہوں، لیکن میں علم کا جو بھی باب کھولتا ہوں
میرے بیان کرنے کے بعد اس کے اندر سے وہ اتنے علوم کے باب کھولتے ہیں کہ جہاں تک میرا ذہن بھی نہ گیا ہو. اللہم صلی علی محمد. 6 سال کی عمر ہے جب کہ امام کی 6 سال کی عمر میں آئی 2 کتاب میں وہ الفروغ کاظمی صاحب کی کتاب ہے لیکن اس کو معتبر کتاب نہیں مانا جاتا ہے. اس کو جو بھی پڑھے فروغ کاظمی صاحب کی کوئی بھی کتاب کو تو اس کو ہر بات کو صحیح سمجھ کے نہیں پڑھے بلکہ تحقیق کے لیے سوچ کے پڑھے کہ کچھ روایت غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ چیز دوسرے معتبر روایت میں بھی موجود ہے. آیت اللہ خامنہ کی کتاب میں بھی موجود ہے. ایک صلوات بھیجیں آپ کے زمانے میں 3-4 ایسے سوالات تھے علم سے متعلق جن کو کوئی حل نہیں کر پاتا. امام نے حل کر کے دیا. جیسے پہلا سوال تھا نظریہ جبر کے اوپر کہ جبر ہے. جبر کیوں ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, لوگوں پہ جبر ہے. تو جب یہ نظریہ عام ہو جائے گا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو حکومت جتنا بھی ظلم کرے گی کہہ دیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے, سب بچ جائیں گے. تو امام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ نہ جبر ہے مکمل طور پہ نہ اختیار ہے مکمل طور پہ. کچھ چیزوں کے اندر تمہارے پاس میانہ روی کا راستہ ہے کہ تم کو اختیار بھی ہے جبر بھی ہے. تم جو چاہو عمل پہ انجام دے سکتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ جو جتنا بھی ظلم کرے اس کے بعد اللہ کے اوپر مر دے. اس میں لوگوں کی نگاہیں کھلی کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ مایوس ہو جائیں کہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے کہ ایسے خلیفہ کو بنایا جن کو امیر المومنین کہلوایا جاتا تھا نعوذ باللہ تعالی. دوسری بات یہ تھی کہ اس میں 1 لاکھ لوگوں کا قتل ہوا ہے صرف خراسان میں, بس اس ایک بحث کے اوپر کہ قرآن قدیم ہے یا حدیث ہے. حادث ہے یا قدیم ہے. قدیم کا مطلب کہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. جیسے اللہ کے صفات ثبوتیہ میں ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اور یہ 1 لاکھ لوگوں کا قتل سب اہل سنت میں ہوا ہے آپس میں اختلاف میں کہ قرآن قدیم ہے یا حاتم ہے. حاتم کا مطلب ہوتا ہے کہ ازل سے نہیں ہے نہ ازل تک رہے گا. تو قرآن کیا ہے اس کے اوپر بحث ہوئی, قتل ہونے لگا, قتل عام ہو رہا ہے. تو امام نے اس کو حل کیا, شیعوں کو بچایا, شیعوں کے جانوں کو بچایا. اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ رزق کسے کہتے ہیں. ہر طرح کا حرام کمائے لوگ کہتے ہیں کہ رزق اللہ دینے والا ہے, اللہ نے دیا ہے. سارے کرپشن سے مکان بنا کے ھذا من فضل ربی لکھتے ہیں. تو امام نے کہا کہ نہیں, رزق وہ ہے جو حلال ذریعے سے کمایا جائے. اس مسئلے کو امام نے حل کیا. تو اس طریقے سے جتنے بھی بڑے بڑے مسئلے اس وقت کے تھے علوم کے مسئلے جس کے اوپر اختلاف ہو رہا تھا اس کو امام نے حل کر کے دیا لوگوں کو. ایک سلوات بھیجو محمد والے. اور جب قید و بند میں تھے امام, یہ سیرت میں سے امام کے, جب قید کیا گیا تو آپ جب جہاں بھی ہوتے تھے قید کے اندر ہوتے تھے تو آپ کے سامنے قبر کھدی ہوتی تھی. اور جب پوچھا گیا کہ قبر کیوں کھدی ہوئی ہے تو اس کا امام نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے موت سے غافل نہ ہو جاؤں. مل گیا روایت کے اندر. لیکن اس کے پیچھے پھر علماء بیان کرتے ہیں کہ حقیقت کچھ اور ہے. اس کے پیچھے 2 باتیں امام چاہتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ اپنا موقف صاف کر دیا کہ ہم ظالم کی کبھی بیعت نہیں کر سکتے ہیں بھلے ہم کو قبر تک پہنچا دیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ ظالم کے لیے بھی ہوشیار کر دیا کہ تم آج کتنا بھی ظلم کر لو تم کو آنا قبر ہی میں ہے. تو دونوں طرف سے کام. اس طریقے سے امام نے ہر اپنے زمانے کا جو امام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ساری قربانیوں کو قید و بند کو سب کو سہتے ہوئے ظالم حکومت کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا سکے, جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. قرآن کا درس ہر کوئی رکھ سکتا ہے. یہاں آرا شہر میں قرآن کا درس ہر کوئی رکھ سکتا ہے, لیکن معاشرے کے اندر برائی کیا ہے اس کے اوپر اگر سوچے کوئی بول دے تو پھر جو برائی کر رہا ہے وہ خلاف میں کھڑا ہو جائے گا. تو یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو امام اپنے زمانے اس زمانے کے حاکم کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. قید ہونے کے باوجود جتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے خلاف کار فرما ہو سکے چاہنے والے اتنا ہوتے تھے. اس طریقے سے اسلام کو بچایا گیا ہے. تو جو میں نے مثال دی کہ حقیقی ماں جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بچہ کسی کے پاس بھی رہے صحیح و سالم رہنا چاہیے, یہ ضروری ہے.
اس طریقے سے ہر امام نے بچایا ہے اسلام کو، قربانی دی ہے۔ زہر کے بارے میں آپ نے سوز میں سنا، مکمل سوز تھا کہ جس کے اندر فضائل و مصائب بیان کیے گئے کہ زہر اتنا شدید تھا، تفصیل نہیں ملتی ہے اس زمانے کے، متصب کے زمانے کے غلام کے کا اگر کوئی انتقال ہو جائے اس کی تفصیل ملتی ہے کتاب کے اندر، لیکن امام کی شہادت کی پوری تفصیل نہیں ہے، نہیں بیان کیا گیا۔ تو زہر کے بارے میں ملتا ہے کہ 4 اماموں کو بہت سخت ترین زہر دیا گیا ہے۔ پہلا سخت ایک دم جو زہر دیا گیا، اور یہ ہر امام کی زندگی میں یہ آپ کو ملے گا کہ شہادت کے پہلے کا وقت، جیسے امام علی علیہ السلام کو 3 روز امام بے چین رہے، امام حسن علیہ السلام کو اتنا شدید زہر دیا گیا کہ آپ کا کلیجہ باہر آنے لگا، اتنا شدید زہر ہوگا۔ امام رضا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ نے زہر کا پیالہ نوش فرمایا تو فوراً رومال کو اپنے منہ پہ رکھا، جب سوال کیا تو کہا کہ مجھے اب خون کی خے آ رہی ہے، تیرا کام ہو گیا، مجھے گھر جانے دے، اتنا شدید زہر تھا۔ ویسے ہی شدید زہر امام نقی علیہ السلام کو دیا گیا کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ امام 2 دن تک کرب میں مبتلا رہے، بے چین رہے۔ اس زہر کا اثر یہ تھا، 2 دن تک زہر کے اثر کے ساتھ کرب میں رہنا، آپ محسوس کر سکتے ہیں کیسے امام رہے ہوں گے۔ اور لیکن شہادت کے بعد چاہنے والے لوگ موجود تھے، مدینہ نہیں تھا، سامرہ تھا، لیکن چاہنے والے لوگ موجود تھے۔ بس مدینے کی بات آ گئی، میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ دوں کہ یا رسول خدا، فریاد ہے کہ آپ کے جب فرزند کی شہادت ہوئی سامرہ میں تو چاہنے والے موجود تھے، چاہنے والوں نے گریہ کیا، لیکن آپ ہی کے مدینے میں جب آپ کی بیٹی کو شہید کیا گیا تو حسن و حسین منہ میں رومال ڈال کے، آستین ڈال کے رو رہے ہیں۔ یہ مدینہ تھا رسول خدا کا، کس طریقے سے زمانے کو بدلا گیا تھا کہ جب امام کا جنازہ نکلا تو یہاں ظالم کی طرف سے بھی 1-2 لوگ شامل ہو گئے، سرکاری لوگ دکھاوے کے لیے، لیکن فریاد ہے فریاد کہ جب رسول کی بیٹی کا جنازہ نکلا تو چھپ چھپا کے دفن کر دیا گیا کہ معلوم نہ چلے خبر کہاں ہے۔ اس طریقے سے جنازہ نکلا۔ جب امام کو زہر دیا گیا تو علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تیمارداری کے لیے موجود تھے، ایک بیٹا یہاں پہ ہے، ایک بیٹا کربلا کے اندر ہے، کہ چوتھے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آخری دفعہ امام رخصت کے لیے آئے تو پہچانا نہیں امام نے، بتایا گیا کہ تمہارے بابا ہیں، اور ایسے کہ اب سوال کر رہے ہیں کہ میرا عباس کہاں ہے، میرا علی اکبر کہاں ہے، میرا قاسم کہاں ہے۔ چوتھے امام کی زندگی میں یہ کرب رہ گیا جس کو امام مدینے واپس آنے کے بعد بھی بیان کرتے تھے کہ میرے دونوں ہاتھوں میں زنجیر تھی، میرے بابا کا لاشا تھا، میں دفن نہیں کر سکا، 3 دن تک بے گرو کفن لاشا پڑا رہا، لیکن امام نقی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں چاہنے والے، امام حسن عسکری علیہ السلام موجود ہیں، جنازہ نکلا، لیکن کربلا کے اندر کیا ہے کہ بے گرو کفن لاشا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کی بے کسی کا تذکرہ ہو، کسی غریب الغربا کا تذکرہ ہو، کسی غریب کا تذکرہ ہو تو میرے بابا حسین کو ضرور یاد کرنا، کہ ایسی قربانی امام حسین کی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ امام صدا بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی میری مدد کے لیے آئے، کوئی میری مدد کے لیے آئے۔ اور یہ امام نقی علیہ السلام نے بھی، ہر امام نے اس کے اوپر زور دیا کہ جب عزاداری ہو میرے بابا کی، گریہ ضرور کرنا۔ امام نقی علیہ السلام نے بھی ان کے زمانے میں بھی چاہنے والے زیارت کے لیے جاتے تھے تاکہ قبر کا نشان باقی رہے۔ کیوں؟ عظیم قربانی تھی امام حسین کی، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو کسی نے زنجیر نہیں پہنایا ہے، کسی نے کوڑا نہیں مارا ہے، کسی نے خاردار توق نہیں پہنایا ہے، لیکن حیر امام سجاد کہ جب بابا کی شہادت ہوئی اور یتیمی دیکھی تو کیسی یتیمی دیکھی کہ کوئی زنجیر سے مارتا ہے، کوئی زنجیر پہناتا ہے، کوئی گلے میں خاردار توق ڈالتا ہے، کوئی دھوپ سے چلا کر کے لے جاتا ہے۔ اور جناب سکینہ کی مظلومیت اور غریبی کہ جب پہلی دفعہ یتیمی دیکھی تو اتنے تماچے مارے گئے، اتنے تماچے مارے گئے کہ شہزادی کے گالوں کا رنگ بدل گیا۔ اس طریقے سے اسلام کو بچایا ہے، اتنی قربانیاں ہیں جو اسلام ہم تک پہنچا ہے۔